السلام علیکم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے میرے گزرے کچھ سنہری دن۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ فضا، یہ موسم، رشتے، اپنے پرائے اور ہم خود بھی۔ ہم جتنے کامیاب اور پڑھ لکھ رہے ہیں اتنے ہی بد مزاج اور جاہل بد کردار ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں محلے کی ایک دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ایک 14 سال کا بچہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کسی شرابی کی طرح دھواں اڑا رہا تھا۔ پاس کھڑے ایک بابا جی جو ہمارے محلے کے قابل عزت بزرگ تھے، انہوں نے اس بچے کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بابا جی کی طرف دیکھ کر خاموش رہا۔ بابا جی آہستہ سے چلتے ہوئے پاس آئے، بچے کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑا اور توڑ دیا۔ بس ایسا کرنا تھا کہ بچہ بابا جی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ بابا جی سمجھا رہے تھے، تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تیرے باپ کو پتہ چلا تو مارے گا۔ بچہ تھا کہ بدتمیزی کیے جا رہا تھا۔ بوڑھے، قبر میں تیری ٹانگیں ہیں۔ میرا 50 روپے کا سگریٹ توڑ دیا۔ زمین پہ بوجھ ہے تو، لنگڑا بوڑھا۔ بابا جی کو نہ جانے کیا سوچی، اس بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگانا تھا کہ وہ بچہ روتا ہوا گھر گیا۔ بابا جی کا گھر وہیں ساتھ ہی تھا۔ میں دکان سے ضرورت کا سامان لے کر آیا۔ جب واپس آیا دیکھا کہ اس بچے کا باپ بابا جی سے جھگڑ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بڈھے میرے پتر کو مارنے کی؟ بابا جی اپنی بات کہنا چاہتے تھے کہ تیرا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، لیکن مجال ہے کہ اس کا باپ ایک بھی سن رہا ہو۔ مسلسل گالیاں دے رہا تھا بابا جی کو۔ میں نے اپنے بچے کو آج تک نہیں ڈانٹا اور تو 2 ٹکے کا بڈھا میرے بچے کو کچھ کہے؟ چل معافی مانگ میرے بچے سے۔ میں سب دیکھ رہا تھا۔ بابا جی مسکرانے لگے۔ بابا جی کی بیٹی کچھ کہنے لگی۔ بابا جی نے خاموش رہنے کا کہا اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا معاف کر دو۔ اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور مسکرا کر بولے، بیٹا یہ لو، ایک کے بدلے نیا پیکٹ لے لو۔ اس بچے کا باپ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ بابا جی مسکرائے اور چلے گئے۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ وہ سادہ سا زمانہ تھا، دل میں بڑوں کے لیے عزت تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا۔ اذان ہو رہی تھی اور میں کھیل رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے محلے کے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، اذان ہو رہی ہے، جا نماز پڑھ جا کر۔ میں نے اگنور کیا اور کھیلتا رہا۔ بابا جی جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا میں ابھی بھی کھیل رہا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا اور مجھے مارا۔ کہنے لگے، تیرے ابا کو بتانا پڑے گا۔ میں رونے لگا، بابا جی سے معافی مانگنے لگا۔ بابا جی میرے ابا کو کچھ نہ بتانا، اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں جلدی سے مسجد کی جانب چلا گیا۔ دوسرے دن میں گھر پہ ہی تھا۔ بابا جی ہمارے گھر آئے، میرے ابا بھی گھر ہی تھے۔
ابا جان بابا جی کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جی ہمارے رشتے دار بھی نہیں تھے، بس ہمارے گاؤں یا محلے کے بزرگ تھے۔ ابا جی نے بابا جی کو سرہانے کی طرف بٹھایا اور خود ان کے قدموں کی جانب بیٹھ گئے۔ میری امی کو آواز دی، جلدی سے دودھ گرم کر کے لا، ایک گلاس۔ بابا جی میرے ابا سے کہنے لگے، تیرا پتر ماشاءاللہ اب جوان ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دیا کر۔ ابا بولے، چاچا جی خیر ہے نا، کچھ غلط کیا اس نے؟ بابا جی مسکرائے، نہیں نہیں، بہت باادب بچہ ہے۔ کل نماز نہیں پڑھنے گیا تھا، میں نے اسے ایک جوتا لگا دیا، سوچا کہیں اپنے پیو کو بتائے گا تو اس کا ابا ناراض نہ ہو جائے کہ میرے بچے کو کیوں مارا۔ میرے ابا مسکرائے، چاچا جی آپ نے صرف ایک جوتا لگایا، آپ اس کو 100 جوتے مارتے۔ اگر وہ غلط تھا تو آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی تو ہمارے لیے اچھے فیصلے کرنے والے ہیں۔ بابا جی مسکرائے، اچھا اسے اب کچھ نہ پوچھنا، نہ مارنا، اور اسے اسکول بھی بھیجا کر۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وہ وقت تھا ہمارے بچپن کا، کتنی عزت دی جاتی تھی بزرگوں کو، ایک آج کا وقت ہے۔ خیر میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی جب اس لڑکے کا باپ آپ سے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ بابا جی پھر ایک بار مسکرائے، بیٹا یہ ایک راز ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جب ماں باپ بچوں کے غلط کو غلط تسلیم نہیں کریں گے اور ہدایت دینے والے کو رسوا کریں گے تو پھر نسلیں حیوانیت میں پرورش پائیں گی، اور پھر معاشرے میں زانی، شرابی، چور اور جھوٹے منافق حیوان راج کریں گے، جس کی سچائی شاید میرے مرنے کے بعد تم لوگ دیکھ سکو۔ آج کل دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو بیٹری سے چلنے والی لائٹ، جنریٹر، سولر سسٹم وغیرہ آ چکے ہیں، 1 منٹ بھی لائٹ بند نہیں ہوتی۔ لائٹ بند ہوتے ہی لوگ اپنے وسائل کے حساب سے لائٹیں آن کر لیتے ہیں۔ میں اپنے ماموں کے گھر تھا، لائٹ بند ہوئی، جلدی سے جنریٹر آن کیا اور پھر گھر روشن ہو گیا۔ ہم پھر موبائلز میں مصروف ہو گئے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں فیس بک پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور کزن پب جی کھیل رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، ہائے وہ بھی کیا وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ایک آنکھ نم کرنے والا واقعہ مجھے یاد آیا۔ 1994 کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر 100 واٹ والا بلب لگا ہوا تھا اور فرش والا پنکھا تھا، ایک ہی لائن میں 5 چارپائیاں تھیں۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ امی نے آواز دی، وکاس پتر جا دکان سے موم بتی لے کر آ۔ میں نے امی سے 2 روپے لیے اور موم بتی لینے چلا گیا۔ کسی بھی دکان سے موم بتی نہیں مل رہی تھی۔ امی کو بتایا، آ کر امی موم بتی نہیں ملی۔ اتنے میں ابا موم بتی کا پیکٹ لے کر آ گئے۔ موم بتی کو جلایا، اس کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ امی نے ایک دیا بھی جلا لیا۔ وہ کتنا خوبصورت وقت تھا۔ اور پھر میں امی کے پاس لیٹ گیا اور امی سے کہنے لگا، امی یہ جو آسمان پہ تارے چلتے ہیں یہ کیوں چلتے ہیں؟ تو امی کہنے لگی، بیٹا آسمان پہ بھی ایک دنیا رہتی ہے، تو یہ ان کی گاڑیاں ہیں جو ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ ہم سادہ لوگ سچ مان لیتے تھے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تاروں کا چمکنا محسوس کرتے۔ امی ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دیتی،
ہم امی سے کہتے وہ بادشاہ والی کہانی سناؤ جس کی 7 بیویاں ہوتی ہیں، اور یوں کہانی سنتے سنتے نیند آ جاتی۔ لائٹ کب آتی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کتنا فرق ہے نا آج میں اور ہمارے گزرے کل میں۔ کبھی محبتوں کا راج تھا، کبھی احساس ہی احساس تھا، کبھی پیار ہی پیار تھا، کبھی ایک دوسرے کی فکر تھی، کبھی ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آج نہ بھائی کو بھائی کی خبر ہے، نہ بڑے کو چھوٹے کا لحاظ، نہ چھوٹے کو بڑے کی عزت کا احترام۔ آپ نے کیسا محسوس کیا یہ تحریر پڑھ کر؟ کیا سچ میں ایسا ہے؟ وقت کون سا اچھا ہے، آج والا یا موم بتی دیا اور بادشاہ کی کہانیوں والا؟ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔